اس کے اندر وہ اپنے جو ہے نا ایک کہنا چاہیے کیمپس بناتا ہے، یعنی وہ اس بات کو بھی جو ہے تکفیر کا باعث بنا دیتا ہے. انبیاء کو کہا گیا کہ تم کیا ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ جانتے ہو؟ پہلے ہی طے کر لیا کہ یہ سب بے وقوف بنا ہے. کون سا دائرہ ہے جس سے ہر 2 منٹ بعد آدمی باہر نکل آتا ہے؟ اس میں ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ بیسیکلی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ایک میتھڈ فراہم کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے جذبات کو فلٹر کریں گے اور کہاں پہ جذباتی ہونا چاہیے آپ کو اور کہاں پہ جذباتی نہیں. پھر انسان جو ہے وہ انصاف پسند بھی ہے، وہ اب خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام مذہب میں ہی بلائنڈ فالوئنگ کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے. مسیحیت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈونٹ آسک، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ جو ہے وہ سن آف گاڈ نے بتا دیا، ہمیں پتہ چل گیا اور اب جو ہے آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بچپن میں جب میں کنورژنس کی کہانی سنتا تھا تو اس میں سب سے پہلا پرابلم جو بھی کسی بھی غیر مسلم کو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جو بھی سوال کرتے تھے وہ ہمارا فادر یا پریسٹ جو ہے وہ بس کہہ دیتا تھا کہ بس خاموش، آگے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو بتایا جائے وہ آپ سن لیں. جب ہم جوان ہوئے تو ہمارے مولوی صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات بتائی ہمیں کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو نیشنل فورمز پر بھی یہ بات بولی. اس میں تو پھر یہ بیلنس کہاں سے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین یا اس کی جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، لیکن مولوی صاحب بولتے ہیں کہ عقل استعمال کر کے مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد پھر خاموش رہو، پھر عقل استعمال کرنا بند کر دو. یہ امبیلنس کیوں پروپیگیٹ ہوا اور لوگوں نے اس کو کیوں قبول کر لیا؟ یعنی یہ انسانیت کا ایک مجموعی المیہ ہے. یعنی ہم بڑے سہل پسند لوگ ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی اور ہمارے لیے کام کر دے. یہ میں نے بڑا نوٹ کیا، میں چونکہ ایک عرصے سے انگلینڈ میں مقیم ہوں تو یہاں پر میں اس بات سے بڑا متاثر رہا ہوں کہ یہاں پہ انگریز جو ہیں وہ ہر کام اپنا کرتے ہیں خود. یعنی وہ باس بھی ہو، کوئی آپ کا ڈائریکٹر ہو، جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ خود اپنا کام کرتا ہے. تو میں نے بھی ان سے سیکھا اور میں نے بھی یہی ساری چیزیں کی. میں نے کہا بھائی تو بہت اچھا ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں، لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے وہ تو میں ان کے ہاتھوں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے بھی پسند آئی، میں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. اور اس میں وہ اس بات کی بھی تفریق نہیں کرتے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. یعنی وہ پوچھا لگانے سے لے کر کوئی بھی کام ہو وہ اس کو کوئی کمتر نہیں سمجھتے اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملازم ان کے لیے کام کرے. تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں بہت خوش رہا. لیکن پھر میں ایک دفعہ دبئی گیا اور دبئی میں نے دیکھا کہ یہی جو میرے ساتھ انگریز دوست تھے جو وہاں جا کر بس گئے ہیں، جن کو میں مثالیں دیا کرتا تھا، اب وہ وہاں بیٹھے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ. ٹھیک ہے، اب وہ اپنا جو انہوں نے اگر KFC کھایا ہے تو اس کا جو باکس ہے وہ بھی اٹھا کر پھینکنا گوارا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت جو ہے نا، یعنی اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات وہ ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن وہ سہل پسندی کا شکار ہو. کیا آپ اس انگریز سے پوچھیں گے یہ حرکت صحیح ہے جو کہ وہ خود نہیں پھینک رہا، تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ حرکت تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یار جب ہے نا، جب کر رہے ہیں تو کرنے دو. اس میں اسی طریقے سے ایک اور میں نے چھوٹا سا مشاہدہ کیا ابھی پچھلے دنوں کہ یہ جو کورونا وغیرہ کے جو سلسلے چل رہے ہیں سب کچھ اس میں، تو جگہ جگہ جو ہے نا، وہ جب آپ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ 6-7 جو ہے وہ ڈورز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو اب اگر 6 ڈورز تھے تو ان میں سے 5 ڈورز جو تھے نا وہ مینوئل تھے. ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر آپ کو اسے ذرا پش کر کے کھولنا پڑتا، اور 6واں ڈور جو تھا وہ ذرا آٹومیٹک تھا، اس کے اندر جو آپ جاتے ہیں تو وہ خود ہی کھل جاتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ ان 5 ڈورز کو یوز ہی نہیں کر رہے، اس 6 پہ لائن لگی ہوئی ہے، اس میں گورے بھی کھڑے ہیں، سیاہ فام بھی کھڑے ہیں، ایشین بھی کھڑے ہیں، جاپانی بھی کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، اسی سے نکلنا ہے اس کے اندر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اصل حقیقت کے اندر اپنی کہ ہمیں سہل پسندی، یار خود ہی کھل جائے گا. کون وہ ڈور کا ہینڈل پکڑے، اسے دھکا دے، کھولے، پھر دوسرے کے لیے پکڑا کھڑا رہے. ٹھیک ہے، کہ اور پھر تھینک یو اور وہ ہو، جو یہاں کی ایک عام تہذیب ہے. تو یہ انسان کا المیہ ہے کہ ہم بڑی
تیزی سے سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جب آپ مذاہب کی بات کرتے ہیں، مذہب کے تناظر میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے مذہب کے اوپر، تو جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، یعنی میں صرف مسلمان مولوی حضرات کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، وہ اپنی ایک اجارہ داری قائم کرتا ہے، وہ اپنے گروہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے جو ہے نا ایک کہنا چاہیے کیمپس بناتا ہے، وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ نہیں جی ایمان کی اتنی شاخیں نہیں ہیں، اتنی شاخیں، ٹھیک ہے، فلانی کی اتنی شاخیں نہیں ہیں، اتنی شاخیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس بات کو بھی جو ہے تکفیر کا باعث بنا دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ نور، ان کا سایہ پڑتا تھا کہ نہیں تھا، وہ حاضر ہے کہ نہیں، وہ درود جو ہے ان پر براہ راست پہنچتا ہے یا فرشتے، اس بنیاد پر بھی وہ تکفیر کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی یہ اپنے کیمپس بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اب کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ مدارس کے اندر یعنی انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ تعلیم ہوتی ہے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ چند ایک مدارس کو چھوڑ کر اکثر مدارس کے اندر یہ بات باقاعدہ بتائی جاتی ہے کہ دیگر مسالک کی کتابیں پڑھنا یا دیگر نقطۂ نظر کو پڑھنا حرام ہے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ گمراہی ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے اس کے اندر. تو آپ کو ایک تقلید میں جکڑ لیا جاتا ہے، یہی ترغیب باقیوں کو دی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ وہ تم تو نفس کی پیروی کر رہے. یعنی اگر اسے کوئی دوسری بات زیادہ قرآن اور سنت سے قریب لگ رہی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اچھا تو تم ہمارے مولانا سے زیادہ جانتے ہو، ٹھیک ہے، ہمارے مولوی صاحب سے زیادہ جانتے ہو. یہ وہی بات ہے جو یعنی آپ پہلے سنتے تھے کہ جو ہمیشہ انبیاء کو کہا گیا کہ تم کیا ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ جانتے ہو، ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ معلوم ہے، ہم نے آباء و اجداد کا نام اکابر رکھ لیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک روش پیدا ہوتی ہے اس کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کا ایک جو ہے نا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس الہامی پیغام سے غافل ہو جاتے ہیں. اس الہامی پیغام کو آپ ان مذہب کے ٹھیکیداروں سے سمجھتے ہیں، وہ چاہے عیسائیت ہو یہودیت ہو. میں آپ کو اس کی دو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی. یہیں پہ ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا انگلینڈ کے اندر، وہ آئرلینڈ سے تھی اور کیتھولک مذہب سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے جب اسلام قبول کیا تو پھر ایک لڑکے سے یہاں پر اس کا نکاح ہوا، اور وہ لڑکا جو ہے اسے چونکہ میں جانتا تھا تو اس نے پھر مجھے بلایا، تو میں اس کے نکاح کو جو ہے نا انجام دینے اور اس میں سب میں شریک رہا. تو جب ہو گئی تو میں پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی دیر بیٹھا، تو میں نے کہا کہ بھائی تم ایک بات بتاؤ مجھے. اس لڑکی سے میں نے کہا جس نے اسلام قبول کیا تھا، میں نے کہا تم نے یہ اسی لیے اسلام قبول کیا ہے نا تاکہ تمہاری اس لڑکے سے شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں لگ رہی مجھے، ٹھیک ہے. یعنی میں نے اس کو ایک طریقے سے تنگ بھی کیا اور ذرا سا میں جو میرے دل میں بھی تھی کہ یار اس نے شاید اس لیے کیا. اس نے کہا نہیں 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 عظیم انکل آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا اس کے اندر. تو میں نے کہا کہ اچھا تو پھر بیٹا آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا عظیم انکل میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ میں نے بائبل پڑھی. میں نے کہا نہیں بیٹے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا. کہہ رہی ہے نہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ میں نے بائبل پڑھی. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہہ رہی میں نے جب بائبل پڑھی تو بس صرف ایک کام یہ کیا کہ میں چرچ سے نہیں پڑھوں گی بلکہ خود سے پڑھ کر فیصلہ کروں گی کہ اس کا پیغام کیا. اب جو پیغام مجھے سمجھ آیا تو وہ یہ سمجھ آیا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو خود خدائی کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا. اور جہاں پر انہیں سن بھی کہا گیا ہے تو بیبلیکل لینگویج کے اندر تو چلڈرن آف اسرائیل ہر جگہ کہا ہوا، دیگر پروفٹس کو بھی سن کہا ہے، تو بیبلیکل لینگویج ہے، اٹس ناٹ ان دا لٹرل سینس. لغوی معنوں میں تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو اصطلاحی معنوں میں. تو نہ انہیں سن آف گاڈ کہا جا سکتا ہے، نہ انہیں گاڈ کہا جا سکتا ہے جو ہمیں ٹرینیٹی میں پڑھایا جاتا ہے. پھر جو ہمیں عبادات کرائی جا رہی ہیں، میں کیتھولک تھی عظیم انکل، میں جاتی تھی تو میری کے مجسمے کے سامنے مجھے بیٹھ کر کہتے تھے کہ جھک کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جو ہے نا دعا کرو. اب یہ کہیں بھی بائبل میں نہیں ہے، وہاں پر تو ایسا ہے ہی نہیں. اس میں تو جو ہے نا جیزس جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اپنا ماتھا زمین پر رکھ رہے ہیں جیسے میں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں. پھر جو جیزس کی تصویر ہم نے ڈرا کی ہے وہ مسلم مین لگتے ہیں، جو میری کی تصویر ہم نے ڈرا کی ہے وہ مسلم وومن لگتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی بیکم کلوز ٹو مائی مسلم فرینڈز اینڈ دین آئی فائنڈ مائی ہسبینڈ دیئر. تو میں پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی. البتہ میں جن لوگوں کے ساتھ گئی دے آر ویری بیڈ ایگزامپل آف اسلام. اس نے مجھ سے یہ کہا، میں نے جب قرآن پڑھا اور میں نے مسلمس کو دیکھا تو دے آر ریئلی ریئلی بیڈ ایگزامپل آف اسلام. وہی بات جو برنارڈ شاہ نے کہی تھی کہ میں نے اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں دیکھا اور مسلمان سے بدتر کوئی قوم نہیں دیکھی. تو یہ جو چیز ہے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے یہ بڑا اہم ہے. یعنی بائبل دیکھیے، بائبل کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا نہیں بتا رہا.
بائبل کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اسے بھی کوئی صحیح سے پڑھ لے تو یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہندوازم کے اندر آپ اس بات پہ غور کریں کہ جنہوں نے تحقیق کا راستہ اپنایا, جنہوں نے پڑھا, وہ سب توحید پہ آ گئے. آپ بابا گرو نانک کو پڑھیے, ان کی تعلیمات کو پڑھیے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار ایک بندہ جو کہ برہمن ہے, شدید قسم کا برہمن ہے, ایسے خاندان میں پیدا ہو رہا ہے جو بہت اونچی برہمن برادری کا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے وہ توحید کی جانب آتا ہے جب وہ تحقیق کرنے لگتا ہے. ان کے پاس ہر وقت ان کا جو دوست تھا مردانہ وہ ساتھ ہوا کرتا تھا, اور قرآن کی ایک کاپی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. اس بارے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا, دیٹس انادر ڈیبیٹ, ٹھیک ہے, بٹ ہی کمز ٹو توحید. وہ حج کرنے بھی گئے, یعنی یہ ساری بات تھی. اسی طریقے سے آپ سائیں بابا کو دیکھیے, وہ آپ کو یہی کہتے ہیں, ان کی پہلی تصویر کیا دکھائیں گے, سب کا مالک ایک ہے, سب کا مالک ایک ہے, ٹھیک ہے. یعنی کیسے آپ اٹھاتے چلی جائیے کہ جتنے ریفارمرز ہیں جنہوں نے واقعی الہامی صحائف کو پڑھا, ٹھیک ہے, ایک تو وہ ریفارمرز ہیں کہ جو الہامی صحائف پڑھتے ہی نہیں, جیسے کہ آج سدگرو ہیں, ٹھیک ہے, یا اوشو ہیں, ٹھیک ہے. اب سدگرو کا کیا معاملہ ہے, سدگرو سے پوچھا کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا, آپ نے ویداس پڑھی, کرے نہیں, کتابیں میں کوئی نہیں پڑھتا الہام. یعنی آپ اتنے سپر انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کو بولنا چونکہ آتا ہے, تو اب آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کہ یہ سب بیوقوف بنا سکتا ہے اس میں. تو میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے تحقیق کا راستہ نہیں اپنایا. تحقیق تو یہی ہے کہ آپ پہلے مقدمے کو دیکھیں گے, پھر اس کے ٹھیک یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے, پھر اس پر تنقید یا تعریف کا فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ جو ہے نا ہر جگہ ہوا کرتا ہے, اور مسلمان بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جیسے آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ افلا تعقلون, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے, افلا یدبرون, کیا تم تدبر نہیں کرتے, کیا تم جانور ہو, کیا تم اندھے بہرے ہو, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سوال پوچھو, وہ دلیل پیش کرتے ہیں اور دلیل لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں تم انجیل, تورات یا کوئی اور پروف میرے پاس لے آؤ, میں اسے مان لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوا رہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ مقدمہ ہے جو قرآن اپنے طالب علم کو دیتا ہے. ہر قاری اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. آپ پڑھیں گے آپ پہنچ جائیں گے, میں پڑھوں گا میں پہنچ جاؤں گا, پیٹر پڑھے گا, رام پرکاش پڑھے گا, جو پڑھے گا اس نتیجے پہ پہنچے گا. لیکن اس کے ایک برعکس مقدمہ آپ کو جو ہے وہ ایک مذہبی طبقے سے مل رہا ہوگا کہ نہیں 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 نہیں, سوال جو ہے نا وہ تو کرپشن ہے, ٹھیک ہے, یہ تو کفر ہو گیا, اس سے آپ کا نکاح فسق ہو گیا, اس سے آپ اسلام سے باہر ہو گئے, اسلام کے دائرے سے نکلے, پتہ نہیں کون سا دائرہ ہے جس سے ہر 2 منٹ بعد آدمی باہر نکل آتا اس کے اندر. تو یہ بالکل ایک الگ ترتیب ہے, دونوں بالکل ایک الگ چیز ہے, اور یہ صرف اسلام سے منسلک نہیں ہے, صرف مذہب سے منسلک نہیں ہے, یہ انفارچونیٹلی ایک انسانیت کا المیہ ہے, اور اسی میں رہنا ہے, یہی دارالامتحان ہے, اسی کے اندر اپنے کردار کو ادا کرنا. جی بالکل عظیم بھائی, میں نے جب بنی اسرائیل سیریز کے لیے تحقیق کی تو بیسکلی قرآن کی تفسیر جو ہے مجھے بائبل میں ملی, اور بہت ساری چیزوں جو قرآن مجید میں بہت را انداز میں پیش کیے گئے تھے, اس کی انتہائی تفسیر جو ہے بائبل میں ملی. تو میرا تو ایمان قرآن میں اور مضبوط ہو گیا بائبل کو پڑھ کے. لیکن اس میں اس واقعے میں جو ابھی آپ نے بتایا لڑکی کا, تو اس میں آپ کو یہ تو خوشی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ بائبل سے جو ہے وہ قرآن مسلمان ہو گئی, لیکن انہوں نے آپ کو انکل کا, اس کا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے انکل کہلوانے کا اب دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی. تو میں نے اتنے لوگوں سے اب انکل سن لیا ہے, اور بالخصوص اس سوشل میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا. سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے, وہ تو خیر ٹھیک ہے. ہاں وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسرت موہانی نے شاعری میں اتنی جدت نہیں کی جتنی لوگوں نے مجھے گالیاں دینے میں کی ہے. تو بہت ساری جو ہے میں نے گالیاں بھی سنی ہے, برائی بھی سنی ہے, لیکن اپنے تئیں کم از کم میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کہوں جسے میں حق سمجھتا ہوں. یعنی یہ دعویٰ تو نہیں ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے یہ وعدہ تو کر سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ وہی لکھوں گا, وہی کہوں گا جسے میں پوری دیانتداری سے سچ سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ وہی کہوں گا, وہی لکھوں گا جسے پوری دیانتداری سے آپ سچ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر. تو ہم اسی کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے سامنے جو ہم سمجھتے ہیں اور جن نتائج تک ہم پہنچے ہیں.